الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. حضرات، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. نماز ایک عظیم عبادت ہے اور نماز ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. یعنی اسلام جن بنیادی 5 چیزوں پر قائم ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نماز بھی ہے. یعنی اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو 5 کھمبے ہیں، ان پلرز اور کھمبے میں سے ایک کھمبا، ایک پلر نماز بھی ہے. اور یہ نماز نمبرنگ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. یعنی اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام قائم ہے، ان بنیادی 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار کرنا اور دوسرے نمبر پر نماز ہے. تو اس طریقے سے نماز کی جو اہمیت و فضیلت ہے یہ بالکل ہمارے سامنے عیاں و ظاہر ہو جاتی ہے. اور احادیث وغیرہ میں بے شمار احادیث نماز کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے وارد ہے. لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہم دنیاوی کام میں رولز کو فالو کرتے ہیں، طریقے کو فالو کرتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کے کچھ قوانین، کچھ قاعدے، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جسے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے نماز کی بھی کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں جسے ہمیں فالو کرنا ہے. کیونکہ نماز اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب ہم نماز کے طریقے سے ادا کریں گے. ہم جب نماز کی ادائیگی کے لیے ان طریقوں اور ان قواعد کو فالو کریں گے، ان منہج کو فالو کریں گے جو منہج، جو طریقہ ہمیں ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. کیونکہ نماز ایک توقیفی عبادت ہے اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طریقے سے ادا کیا کرو جس طریقے سے تم مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہماری اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم نماز کو نماز کے اصل طریقے سے ادا کریں گے، جو طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اس لیے ہمیں جو نماز کے مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان مسائل کو فالو کرنا چاہیے اور ان مسائل کو جاننا چاہیے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جب ہم نماز شروع کرنے سے پہلے صف بندی کا اہتمام کریں تو کیا ہم صف بندی بین الستون کر سکتے ہیں؟ یعنی ستون کے درمیان صف بندی کرنا کیسا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں صف بندی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا مان لیجیے یہ صف ہے، ہم ایک پلر، ایک ستون یہاں پہ قائم ہے، ہم میں سے بعض افراد اس ستون، اس پلر کے اس سائڈ کھڑے ہو گئے اور کچھ اس سائڈ کھڑے ہو گئے، بیچ میں پلر، بیچ میں ستون واقع. تو کیا ایسی صورت میں صف بندی درست ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طریقے سے صف بندی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی بین ستون صف بندی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے.
اس تعلق سے آپ سنن ابن ماجہ کو اٹھائیے، اس میں آپ کو ایک باب ملے گا الصلاۃ فی الصف بین السواری، یعنی ستون کے درمیان صف بندی کرنے کے نام سے ایک باب بنایا گیا ہے، اور اس باب کے اندر ایک حدیث، ایک روایت ذکر کیا ہے جس کے راوی حدیث ہیں قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بین الستون صف بندی کرنے سے منع کیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ستون کے درمیان صف بندی کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، تاہم اس حدیث کے اندر جو سند آئی ہیں، اس حدیث میں جو سند ہیں، اس سند کے تعلق سے محدثین کے یہاں کلام ہے۔ کلام یہ ہے کہ اس سند میں ایک راوی واقع ہے جس کا نام ہارون ہے، یہ مجہول راوی ہے، تاہم اس میں جو مضمون ہے وہ مضمون بالکل صحیح ہے، اور اس کی تائید سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت سے ہو جاتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں تبیین کی گئی ہے، ایک باب باندھا گیا ہے، باب ہے الصفوف بین السواری، الصفوف بین السواری، اور اس کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا الى الصواري فتقدمنا وتأخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبد الحمید بن محمود بیان کرتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمعے کی نماز میں نے ادا کی، فدفعنا الى السواری، تو بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی جمع غفیر ہونے کی وجہ سے ہمیں ستون کی طرف ڈھکیل دیا گیا، ستون کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ فدفعنا الى السواری، ہمیں ستون کی پلرز کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ فتقدمنا وتاخرنا، تو ہم نے کیا کیا، ہم میں سے کچھ لوگ آگے ہو گئے اور کچھ پیچھے ہو گئے، یعنی ہم سب بندی کرتے ہوئے ستون بین ستون سب بندی نہیں کی، بلکہ ہم میں سے بعض لوگ اپنے آگے ستون کو کر لیا اور بعض لوگ اپنے پیچھے کر لیے، اور اس طرح ہم نے سب بندی کر لی۔ فقال انس، تو انس نے بیان کیا، کننا نتقی ھذا، ہم اس طریقے سے بچا کرتے تھے، یعنی بین الستون سب بندی سے بچا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہی روایت سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور اس میں بھی باب قائم کیا گیا ہے اسی نام سے، الصف بین السواری۔ تو ان دونوں روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں بین الستون سب بندی کرنے سے بچنا چاہیے، بین الستون سب بندی کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بین الستون سب بندی کرتے ہیں تو ہمارے صفوں کے اندر انقطاع لازم آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ لوگ
इस तरीके से सब बंदी नहीं करते जिस तरीके से फरिश्ते अल्लाह के यहां सब बंदी करते हैं। अला तसुफ़ून कमा तसुफ़ुल मलाइका इंदल्लाह, क्या तुम ऐसे सब बंदी नहीं करते जिस तरीके से फरिश्ते अल्लाह के यहां सब बंदी करते हैं। तो सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, फरिश्ते अल्लाह के यहां कैसे सब बंदी करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह के यहां इस तरीके से सब बंदी करते हैं कि सबसे पहले पहली सफ को मुकम्मल करते हैं और एक दूसरे से मिल के खड़े होते हैं। हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है वो यतरस्सून का लफ्ज आया हुआ है। यतरस्सून के माना होता है चूना गच ईंट, यानी जिस तरीके से ईंट को एक ईंट के ऊपर मसाले रख देकर चिपका दिया जाता है, यानी यतरस्सून जिसके अंदर कोई सुराख और कोई गैप नहीं हो, बिल्कुल मिलके चिपक के खड़े होने की ताबीर की है यतरस्सून। तो इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल गोया के ये हुक्म दे रहा है कि आप सब बंदी इस तरह करें कि आपके दरमियान कोई खलल ना हो, आपके दरमियान इनक़िता ना हो, बिल्कुल मिले हुए खड़े हो। और अगर सुतून हमारे दरमियान वाक़े हो, सुतून बैन सुतून अगर हम सब बंदी करते हैं तो हमारे दरमियान खलल और इनक़िता लाजिम आती है। तो खुलासा कलाम यह है कि हम जब सब बंदी करें तो हम ये ख्याल रखें कि बैन सुतून सब बंदी ना करें। क्यों? क्योंकि बैन सुतून सब बंदी करने से इनक़िता लाजिम आती है और ये दुरुस्त नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि सुतून के दरमियान सब बंदी करने से बचना चाहिए, जैसे सहाबा इकराम बचा करते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और